جو گولڈ کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ چوری کر کے اسے لے جانا چاہتے تھے۔ اصل میں اس کو بھی شوق چڑھا تھا، جنون ہو گیا تھا کہ ابرہہ کی طرح وہ بھی اپنے شہر میں حج کروانا چاہتا تھا، کعبے کو ڈھا کر۔ اور یہاں اس کا شوق یہ تھا کہ کسی طرح حجر اسود، مقام ابراہیم اور سونے کا پرنالہ لے جاؤں۔ ابرہہ کون تھا ناظرین؟ اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی تو جس میں جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے، اور یہ بڑا زبردست ہسٹوریکل قرآنی ایونٹ ہے اور قرآنی واقعہ ہے کہ جس میں ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 ڈیز پہلے ابرہہ آیا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ معاذ اللہ کعبے کو ہی ڈھا دیا جائے تاکہ یمن میں اس کی سٹی میں لوگ حج کرنے آیا کریں۔ اور یہاں بھی کچھ اسی طرح کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے شہر ہجر کے اندر لوگ آ کر حج کریں۔ اس کام کے لیے اس نے ایک عالی شان محل بھی بنایا، اس کا نام اس نے دار الحجرہ رکھا تھا، اور اس لیے ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے معاذ اللہ ٹکڑے کر کے اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیے، اور واپس جاتے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج جو ہے وہ اس کے شہر میں ہوا کرے گا۔ جی ناظرین، ایسا وقت بھی آیا ہے۔ حملے کے وقت 2 آدمی پرنالے کو اکھاڑنے کے لیے جب کعبہ شریف پر چڑھے، مگر اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر وہ دنیا سے چلے گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو محفوظ رہا، کیونکہ اس زمانے کے جو خادمین حرم تھے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں اسے جا کر چھپا دیا تھا، مگر 14 ذوالحجہ 14 ذوالحجہ ایئر 317 ہجری عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا، حجر اسود کو نکال لیا، اور اپنے ساتھ ہجر کے مقام تک وہ لے گئے۔ حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی، جی ہاں، حجر اسود کی جگہ ایمپٹی ہو گئی۔ حجر اسود انہی کے پاس رہا۔ ان سے بار بار اسلامی حکومتوں نے، جو زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسے واپس دیا جائے۔ 50,000 سرخ دیناروں کی پیشکش بھی کی گئی، یعنی بہت بڑی رقم کی بھی انہیں پیشکش کی گئی، مگر کوئی راہ نہیں نکلتی تھی۔ پھر فاطمیوں کی مداخلت کرنے سے یہ واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا، اور عبداللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کرامتیوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے، علامت ہے، تو آؤ اور آ کر تلاش کر لو۔ اب علماء کرام کا ایک بورڈ بیٹھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جو پتھر حجر اسود ہوگا وہ آگ میں جلے گا نہیں، پھٹے گا نہیں، کیونکہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، اور جنت سے آنے والی چیز کو آگ کوئی امپیکٹ نہیں کر سکتی، آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کے طویل عرصے کے بعد، جی ہاں ناظرین، 22 ایئرز کعبہ وداؤٹ حجر اسود رہا۔ آفٹر 22 ایئرز 10th of ذوالحجہ ایئر 339 سنہ ہجری کو اسے واپس لایا گیا، اور پھر کعبہ مشرفہ میں ایگزیکٹلی اسی مقام پر اس کی زینت بنایا گیا۔ ناظرین، ایک میریکل آپ کو حجر اسود کا بتاؤں کہ جب یہ کرامتیہ جو لوگ تھے، اس قبیلے کے اس ظالم لوگ جو تھے، وہ حجر اسود کو لے کر گئے تو اسے کیمل پر رکھ کر، اونٹ پر رکھ کر لے گئے، تو اتنا وزن، اتنا ویٹ بڑھ گیا کہ کئی کیمل دب کر مر گئے، یعنی گویا وہ نہیں لے جا پا رہے تھے۔ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک حجر اسود فرام مکۃ المکرمہ ٹو دیئر سٹی۔ اب لیکن لے تو گئے، لیکن آپ میریکل دیکھیں کہ جب حجر اسود واپس آیا، اسے جب واپس لایا گیا، اسے پہلے تو فائنڈ آؤٹ کیا گیا آگ کے ذریعے کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ واپس آیا تو بالکل ایک کمزور اونٹ اسے لے کر مکہ پاک لے آیا، یعنی بڑے نارمل سے کیمل کے ذریعے وہ یہاں آ گیا۔ اور ابو طاہر کی موت کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ ابو طاہر اپنی آخری عمر میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا، اور اس کا جسم پھٹ گیا، اور نہایت ذلت کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ پورا قصہ کہ حجر اسود کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا لیا جائے گا۔ علماء کرام نے حجر اسود کی اس چوری کو روایات کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے، اور ہم نے اسی وجہ سے اپنی اس ویب سیریز میں اس ایونٹ کو بھی، اس واقعے کو بھی بیان کیا۔ اور یاد رہے، یہ قیامت کی نشانی، یہ سائن آف قیامہ یہ ہو چکی ہے۔ اللہ کریم حجر اسود کو
काबा मुशर्रफ़ा को, हरम पाक को शाद व आबाद और सलामत रखे और हमें भी उसकी बार बार ज़ियारत करना नसीब फरमाए। नाज़रीन, इस एपिसोड में हमने जो अहादीस और वाक़यात बयान किए तो इसके जो रेफरेंसेस हैं हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप चाहें तो उसको वहाँ पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। अब बारी है पिछले एपिसोड में आपने कुछ कमेंट्स किए थे, कमेंट्स बहुत सारे हैं, चंद कमेंट्स इंशाल्लाह पढ़ता हूँ और उनके आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मैसेज है आदिल रज़ा की तरफ से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कब होगा और वो कहाँ दफन होंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी क़यामत की निशानी है, इंशाल्लाह अनकरीब हमारे ये आप एवरी वीक हम एक एपिसोड आपको देंगे क़यामत की निशानियाँ, जो हमारा एक वेब सीरीज़ है। तो इंशाल्लाह एक प्रॉपर एक कंप्लीट इंशाल्लाह हम एपिसोड करेंगे जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब तशरीफ़ लाएंगे, उसके बाद ज़िंदगी उनकी कैसे गुजरेगी और कहाँ तदफीन होगी, वो ज़रूर आपको बताएंगे। तो कीप फॉलोइंग, इंशाल्लाह बहुत सारी बातें आप सीखते जाएंगे। एक और हमारे से सवाल किया गया है कि मुझे लगता है कि सीरीज़ के 100 से ज़ायद एपिसोड तो लाजमी होने चाहिए। बहुत बहुत अच्छी एपिसोड है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ़ करने का, अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए। और 100 तो नहीं होंगी लेकिन होपफुली इंशाल्लाह 30 से ज़्यादा होंगी। तो इंशाल्लाह आगे रिकॉर्डिंग चलती रहेगी तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कि सलाम वालेकुम अस्सलाम, हज़रत एक एपिसोड में याजूज माजूज के बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी निशानी है, उसके बारे में भी एक पूरी एपिसोड करेंगे और उसकी पूरी तफसील आपको बताएंगे। याजूज माजूज के बारे में, इंग्लिश में इसे गॉग मगॉग कहते हैं। तो एक तफसीली इंशाल्लाह एपिसोड आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा तो इंशाल्लाह वो भी आप आगे देख सकेंगे। बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ है। मज़ीद ये बताएं कि उलमाए किराम का इंतकाल भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो जी हाँ, उलमाए किराम के इंतकाल को भी हमारे उलमा ही ने क़यामत की निशानियों में एक निशानी बताया, क्योंकि अहादीस में ये मज़मून मिलता है कि इल्म उठा लिया जाएगा। और उसकी तफसील में उलमा ने लिखा कि गोया उलमा जो हैं वो एक एक करके दुनिया से चले जाएंगे। रब्बे करीम हमारे उलमाए हक़ की हिफाजत फरमाए, उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। बैतुल मुक़द्दस से रिलेटेड क़यामत की निशानियों पर भी सीरीज़ बनाई जाए। तो इंशाअल्लाह हम एक एपिसोड इंशाअल्लाह प्रॉपर्ली बैतुल मुक़द्दस पर करेंगे और उसके साथ जो निशानियां हैं इंशाअल्लाह उसको भी हम प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करेंगे। तो आप इंशाअल्लाह हमारी सीरीज़ को फॉलो करते रहें। आखिरी मैसेज पढ़ देता हूँ। लोगों का कहना है 80% निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और क़यामत आ गई, बस इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अभी बड़ी निशानियां बाकी हैं। लेकिन इसके बावजूद हम सबको प्रिपरेशन करनी है। अल्लाह पाक मुझे और आपको क़यामत की, आखिरत की सही तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में अर्ज़ है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको वीडियो को शेयर भी कीजिए।